الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون ایمانیات کے موضوع پر خطبے چل رہے ہیں۔ سب سے اہم ایمان اللہ پر ایمان ہے۔ جس کا ایمان اللہ کے ساتھ صحیح ہوگا اس کا ایمان رسولوں پر بھی صحیح ہوگا، کتابوں پر بھی درست ہوگا، تقدیر کو بھی وہ صحیح طور پہ مانے گا، فرشتوں کے وجود کو وہ تسلیم کرے گا، آخرت کو، جنت دوزخ کو، حساب کتاب کو، ہر چیز کو وہ مانے گا۔ اور جس کا ایمان اللہ پر صحیح نہیں ہوگا اس کے ایمان کا کوئی جز، کوئی حصہ اس کے ایمان کا صحیح نہیں ہوگا۔ یہ بنیادی اصول ہے میرے بھائیوں۔ ہماری بہت بڑی غلطی کیا ہے؟ عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ آج ہر مسلمان کہتا ہے اللہ کو مانتے ہیں، بلکہ شاید ہی کوئی مذہب ایسا ہوگا جو اس بات کا انکار کرے
سبھی اللہ کو مانتے ہیں. ہندو کو پوچھے، کوئی پوچھے وہ کہے گا میں بھی مانتا ہوں. آج عیسائی صلیبی مانتا ہے، یہودی مانتا ہے، سب مانتے ہیں. حتیٰ کہ کمیونسٹوں کو پوچھے وہ بھی کہتے ہیں اللہ ہے. مسلمان بھی کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں، غیر مسلم بھی اللہ کو مانتے ہیں. بس مسئلہ سمجھنے والا یہ ہے کہ جس طرح غیر مسلموں نے اللہ کو مانا، ایسے ہی آج کے مسلمانوں نے بھی مانا ہے. حالانکہ مسلمان ہونے کا معنی کچھ اور ہے. بنیادی فرق ہی عقیدے کا ہے. ایک صلیبی سے، ایک یہودی سے، ایک ہندو سے کون سی چیز ہے جو فرق ڈالتی ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان نہیں ہے؟ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز ایمان ہے، عقیدہ ہے. اللہ کو ہندو بھی مانے، مسلمان بھی مانے، یہودی صلیبی بھی مانے، مسلمان بھی مانے. سارے اگر مانے، ایک ہی طرح کا مانے، پھر فرق تو کوئی نہیں رہ گیا. اور اصل غلطی یہی ہے کہ آج کے مسلمان اللہ کو ماننے کے باوجود وہ غلطیاں کرتے ہیں جو یہودی غلطی کرے گا، جو عیسائی غلطی کرے گا، جو ہندو کے عقیدے میں بگاڑ ہوگا، وہی بگاڑ آج آپ کو مسلمانوں کے اندر بھی نظر آئے. وہ غلطیاں ایمان میں، عقیدے میں، ماننے میں، مسلمانوں کے اندر بھی وہی غلطیاں نظر آئیں گی. اللہ اکبر. اس غلطی کا ازالہ، اس کی اصلاح بہت ضروری ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ مخاطب ہو کے قرآن میں فرماتے ہیں، اے میرے نبی ان سے پوچھ کہ زمین آسمان کا خالق کون ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ. مکے کے سب لوگ جنہوں نے رسول کی مخالفت کی، اسلام کو ماننے سے انکار کیا، مسلمانوں کو سزائیں دیں، مخالفتیں کی، اسلام کے خلاف جنگیں لڑیں، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. ان سے پوچھو آسمانوں زمین کا خالق کون ہے؟ وہ کہتے تھے اللہ. اس بات میں جھگڑا ہی کوئی نہیں. پھر اختلاف کس بات کا؟ اللہ اکبر. قرآن نے یہی مسئلے واضح کیے ہیں. آج بھی اسی مسئلے کی وضاحت کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، جب ہمارا ایمان اللہ پر صحیح ہو جائے گا، اس ایمان کی بنیاد پر اللہ کے ساتھ تعلق درست ہو جائے گا، ایسا فرق پڑ جائے گا کہ ہندو سے، یہودی سے، صلیبی سے کٹ کر بالکل الگ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، ایسا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے، سب سے کٹ جائے، سب سے منہ پھیر لے. ہندو اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کے ساتھ بہت سے الہوں کو مانتا ہے. 3 کروڑ خداؤں کا پجاری ہے، 3 کروڑ خداؤں کا. صلیبی اللہ کو بھی مانتا ہے لیکن 3 خداؤں کا قائل ہے. میرے عزیز بھائیوں، اس مسئلے کو پھر قرآن نے کتنا بیان کیا، کتنا واضح کیا، کتنا کھول کھول کے بیان کیا کہ مکے میں نازل ہونے والا سارا قرآن، مکی صورتیں جتنی بھی اتری، ان سب کا موضوع یہ ہے اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان. سبحان اللہ. آپ حیران ہوں گے کہ 13 سال کے اندر صرف ایک مسئلہ، باقی جتنے مسائل ہیں مدنی صورتوں میں، نماز کا بیان مدنی صورت میں، روزے کا بیان مدنی صورت میں، زکوٰۃ حج کے مسئلے مدنی صورتوں میں، جہاد کے مسئلے مدنی صورتوں میں. سارے کے سارے مسائل، تم نے معاشرتی زندگیاں کیسے بسر کرنی ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اوامر کیا ہے، نواہی کیا ہے، ایک ایک چیز واضح کی گئی. اصول، ضابطے، قوانین مقرر کیے گئے، حدود بیان کی گئی، اعمال، اخلاق
سارے معاملات واضح کیے گئے، نکاح طلاق کے ضابطے، وراثت کے مسئلے، ایک ایک چیز، وہ سارے کے سارے مسائل مدنی صورتوں میں 10 سال کے اندر، باقی سارا دین مکمل ہوا ہے۔ پورے 13 سال صرف ایک مسئلہ، بندوں اپنے اللہ کو پہچان، انسانوں اپنے اللہ کو پہچان، اس میں غلطی نہ کرنا، اللہ کی پہچان صحیح ہو، ایمان اللہ کے ساتھ تمہارا درست ہو، اس میں غلطی نہ کرنا۔ یہ غلطی اگر ہو گئی پھر نہ تمہاری نماز سیدھی رہے گی، نہ روزہ صحیح رہے گا، نہ حج ٹھیک ہوگا، نہ جہاد درست ہوگا، نہ تمہارے صدقے، نہ تمہارے اعمال، نہ تمہارے معاملات، ہر چیز ہی بگاڑ کا شکار ہو جائے گی۔ پورے 13 سال ایک مسئلے پر بات کی گئی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج سچی بات ہے، آج یہ مسئلہ اللہ کی پہچان، اللہ کی توحید، اس کے اوپر صحیح ایمان لے کے آنا، آج اس مسئلے کو بھی لوگوں نے اختلافی مسئلہ بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ وہ توحید جس کی بنیاد پر مسلمانوں کا اتحاد قائم ہوتا ہے، وحدت قائم ہوتی ہے، جب سوچ ایک ہو جائے، عقیدہ ایک ہو جائے تو اعمال ایک ہو جاتے ہیں، اخلاق ایک ہو جاتے ہیں۔ جب اعمال ایک طرح سے کیے جائیں پھر جماعتیں ایک ہو جاتی ہیں، پھر قوت ایک ہو جاتی ہے۔ توحید کی بنیاد پر اتحاد قائم ہوگا۔ یہی بنیاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی۔ 13 سال محنت کر کر کے عقیدہ پختہ کیا، سب کو ایک بنیاد پر اکٹھا کر لیا۔ نہ ان کی نماز الگ الگ تھی، نہ ان کے اعمال الگ الگ تھے، سب کی نماز ایک طرح کی، سب کے اعمال ایک طرح کے، سب کے اخلاق ایک طرح کے۔ جب توحید کا عقیدہ ایک ہوگا تو سارے اعمال میں مسلمان ایک ہوں، سب جھگڑے ختم، سارے مسائل ختم، اختلافات کا معاملہ ختم۔ یاد رکھو، ہمارے بہت سارے لوگ، بڑے بڑے فلسفی، رونے والے کس بات کا مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، ان کے باہمی اختلافات ہیں، اختلافات کو ختم کرنا چاہیے۔ ہر کوئی خواہش رکھتا ہے اور پھر اس کے اوپر لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا اصول بڑا غلط ہے۔ کیا غلطی ہے؟ کہتے ہیں کہ بھئی جو جہاں ہے ٹھیک ہے، جس طریقے سے جس کا جو عقیدہ ہے بس وہ عقیدہ اس کو ٹھیک مانو، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، سارے ہی ٹھیک ہیں، سارے ہی ٹھیک ہیں، بس کسی کو غلط نہ کہو، خود ہی اتحاد قائم ہو جائے گا، خود ہی اتحاد قائم ہو جائے گا، سب اکٹھے ہو جائیں گے جب تم نے کسی کو غلط کہنا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، قرآن کا منہج یہ نہیں، قرآن کا طریقہ کار یہ نہیں ہے۔ مکے والے یہی تو کہتے تھے، یہی مسئلہ تو پیش کرتے تھے، کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، آپ کی زبان بڑی اچھی ہے، آپ جیسا لیڈر مل جائے، آپ جیسا رہنما قوموں کو مل جائے، یہ تو بڑی خوش قسمتی ہے۔ تم قریشی ہاشمی قابل فخر انسان، اللہ اکبر، ہم آپ کی قیادت میں چلنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو اپنا حاکم تسلیم کرتے ہیں، ہم ایک ایک بات ماننا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں، لیکن بات ایک ہے، جو عقیدہ ہمارے آباء و اجداد سے آیا ہے، جو ایمان ہمارے باپوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے جو باتیں کہی ہیں، آپ ان کو برا نہ کہیں، ان سے اختلاف نہ کریں، ان کو شرک قرار نہ دیں، ان کی نفی نہ کریں، ان کے خلاف بات نہ کریں، آپ ہماری ان باتوں کو تسلیم کریں، ہم آپ کی ساری باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، اور آؤ مل جل کر کام کرتے ہیں۔ یہی تو بات تھی، اسی پر تو مسئلہ کھڑا ہو گیا، اسی پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ بھائی، کفر اسلام کا فرق عبادت سے پتہ چلے گا، عبادت اللہ کے لیے کہ غیر اللہ کے لیے۔ یہاں سے مسئلہ نکلے گا، لکم دینکم ولی دین۔ اگر تم نے بہت سارے الہوں کو پوجنا ہے، بہت سارے خداؤں کو ماننا ہے،
سجدے کرنے ہیں، ان کی نظر و نیاز کرنی ہے، ان سے حاجتیں طلب کرنی ہیں، ان کے سامنے سجدے کرنے ہیں، تو پھر لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرے ساتھ میرا دین۔ میرا دین کیا ہے؟ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہی تو وہ بنیادی فرق ہے جو فرق سمجھانے کے لیے میں آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر کوئی مصالحت نہیں کی، اس بات پر کسی اپنی بنیاد کو، کسی عقیدے کو چھوڑنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار نہیں ہوئے۔ سارا جھگڑا اس بات سے شروع ہوا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کا اسلوب یہ نہیں ہے، اسلام کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ سب کو صحیح مانو۔ یاد رکھو، جب اختلاف ہوگا، یہ اصول یاد رکھ لو، اچھی طرح یاد رکھ لو، جب اختلاف ہوگا تو سارے سچ پر کبھی نہیں ہوتے، صحیح سارے کبھی نہیں ہوتے۔ اگر سارے ہی صحیح ہو تو اختلاف نہیں ہوتا، یہ اصول ہے۔ جب بھی اختلاف ہوگا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ ہمیشہ اختلاف ان چیزوں کے اندر ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ اصول سمجھایا ہے۔ سب سے بڑا سچ اور حق کیا ہے؟ اس کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ، اس کا نظام چلانے والا اللہ۔ نہ تخلیق میں اللہ کا کوئی شریک، نہ اس کے ملک میں اللہ کا کوئی شریک، نہ اس کے اختیارات میں اللہ کا کوئی شریک، نہ دنیا کے نظام چلانے میں اللہ کا کوئی شریک۔ سب سے بڑا حق دنیا کا یہ ہے، جو آدمی اس حق کو تسلیم کرتا ہے وہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی کو تسلیم کر کے حق کی بنیاد کے اوپر دنیا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اس کی دعوت حق کی ہوتی ہے، اس کو تائید رب العالمین حاصل ہوتی ہے۔ اور جو اس بات کو تسلیم نہیں کرتا وہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کا انکار کرتا ہے۔ کوئی بنیاد نہیں ہوتی اس کے کھڑا ہونے کی، بے اصل ہوتی ہے اس کی دعوت، کوئی تائید حاصل نہیں ہوتی اس کے لیے رب العالمین کی طرف سے۔ تو اس لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لے کے آؤ، لیکن ایمان ایسا نہیں لے کے آنا جیسے ہندوؤں نے مانا، جیسے صلیبیوں نے رب کو مانا، جیسے یہودیوں نے مانا، جیسے کافروں نے مانا۔ ایسے نہیں ماننا کس طرح ماننا ہے؟ واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم واسحاق ویعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ کس طرح ماننا ہے؟ جیسے انبیاء نے مانا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے ایمان باللہ کی جو دعوت دی ہے، آسمان سے اترنے والی تمام کتابوں نے مسئلہ توحید کو جس طرح نکھارا ہے، قرآن کریم نے جس طرح ایمان باللہ کو واضح کیا ہے، ہم نے اس طریقے سے ماننا۔ ہندوؤں کے طریقے سے نہیں ماننا، کسی اور طریقے سے نہیں ماننا۔ بس یہیں سے انشاءاللہ اصلاح ہوگی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہندو کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں اصل تو رب ہی ہے، اس کا نام، رب کا نام انہوں نے رام رکھا ہے، رام۔ وہ کہتے اس کی ڈیوٹی کیا تھی؟ زمین، آسمان، سورج، چاند، کائنات کی ساری چیزیں اسی نے پیدا کی ہیں اور کسی نے نہیں پیدا کی، سب پیدا کرنے والا وہی تھا، پیدا اس نے کیا ہے۔ پیدا کر کے وہ رام ریٹائر ہو گیا۔ اب اس کے بعد وشنو، شیوا جی اور اس طرح کے انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں اب دنیا کے اندر اس کے اختیارات استعمال کرنے والے یہ ہیں، نظام چلانے والے یہ ہیں، یہ سارے نظام چلا رہے ہیں۔ اب وہ ریٹائرڈ ہونے والا رب وہ بیٹھا ہے، بس دیکھ رہا ہے کہ ٹھیک کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، بس وہ آرام سے بیٹھا ہے۔ کائنات کا نظام چلانے والے یہ ہیں، اور آگے انہوں نے پھر اپنے نمائندے رکھے ہیں، وہ اوتار ہیں، اور انہوں نے اختیارات آگے تقسیم کر رکھے ہیں۔
یہ دنیا کے اندر نظام ہے، بہت سارے خداؤں کا ایک سسٹم ہے، اور وہ سسٹم دنیا کے اندر چل رہا ہے، پورا نظام دنیا کے اندر خدائی کا یہ جاری و ساری ہے۔ یہ کن کا عقیدہ ہے؟ جاؤ رگ وید پڑھو، یجر وید پڑھو، اتھر وید پڑھو، وید ہندوؤں کی یہ کتابیں، مذہبی کتابیں، اور ان کے اندر یہ انداز خدائی کا یہ پورا سسٹم، ان کے عقیدے پڑھو ذرا غور سے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ عقیدہ ہے ان کا، اور سچی بات ہے۔ دیکھیے حقیقت کو مان لینا چاہیے، آج کے مسلمانوں کے عقیدے بھی عام طور پر اس سے مختلف نہیں ہیں۔ کہتے بنایا تو رب نہیں ہے، وہ بھی کہتے بنایا سب کچھ رب نہیں ہے۔ کسی سے پوچھو یہ رب ہی بناتا ہے۔ پھر یہ نظام چلانے والے اور ہیں، اللہ نے اپنے اختیارات تقسیم کر رکھے ہیں، فلاں کو فلاں اختیار دے دیا، فلاں کو فلاں اختیار دے دیا۔ ہندو قابل نفرت ہے، اس میں کوئی شک تو نہیں۔ ہندو اس کے کفر میں، اس کے شرک میں، بلکہ کائنات کے اندر سب سے بڑا شرک، تاریخی طور پر سب سے بڑا شرک دنیا کے اندر پیدا ہوا تو ہندوؤں سے پیدا ہوا۔ انہوں نے ساری دنیا میں شرک کو سمگل کیا، سب قوموں کے اندر جتنا جہاں جہاں شرک پھیلا ان کی وجہ سے پھیلا۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کا ذکر فرمایا، جہاد کا ذکر فرمایا جو ہندو سے جہاد کرے گا، جو ہندو سے لڑے گا، اس کا جہاد افضل ترین جہاد ہوگا، عام جہاد نہیں ہوگا۔ سمجھو بات کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرے فرمائے، جاؤ صحیح بخاری پڑھو، صحیح مسلم پڑھو، حدیث کی کتابیں۔ آپ نے قسطنطنیہ کے جہاد کا ذکر کیا، رومیوں کے جہاد کا ذکر کیا، آپ نے مختلف جہادوں کا ذکر فرمایا، کسرا کے ایران کے جہاد کا ذکر فرمایا، مختلف جہادوں کا ذکر فرمایا، ان کے اجر بیان فرمائے کہ جو قسطنطنیہ کی طرف لشکر چلیں گے مغفور لہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ جو فلاں علاقے میں جا کے لڑے گا، جو فلاں علاقے میں جا کے لڑے گا، اس کو یہ ملے گا، یہ ملے گا۔ جب ہندوستان کی باری آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت کی دو جماعتیں، دو گروہ، اللہ تعالیٰ ان سب کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ فرمایا اصابت تغزو الہند، یہ پہلا گروہ وہ جو ہند میں لڑے گا، جا کے ہندو سے لڑے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان سب کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دی۔ اور وہ لوگ اصابت تکون مع عیسی ابن مریم، اور وہ گروہ، وہ جماعت جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف لڑے گی۔ اور یہاں شارحین نے، محدثین نے اس حدیث کے اندر ان دونوں گروہوں کو بیان کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اجر بہت ہی بڑا، سب سے بڑا جہاد ملحمۃ الکبریٰ، جس کا ذکر صحیح بخاری میں، دوسری کتابوں کے اندر، وہ کون سا ذکر ہے؟ دجال کے خلاف ہونے والا جہاد، اور دجال کو قتل کریں گے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ دجال کو کون قتل کرے گا؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جہاں وہ یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر، سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کتنی بڑی قوت دے گا، سارے مسلمان اکٹھے ہو کر ان کی کمان میں اور مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمارت میں جہاد کریں گے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دجال کو قتل کریں گے، اور پھر یقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کریں گے، یکسر الصلیب، صلیب کو توڑ دیں گے، صلیب کو توڑ دیں گے۔ صلیب کو توڑنے کا معنی کیا؟ ساری عیسائیت کا دنیا سے خاتمہ۔ دجال کے قتل کا معنی یہودیت کا خاتمہ۔ یقتل الخنزیر، خنزیر کا دنیا میں یہ کہ جو کلچر پایا جاتا ہے، خنزیر کھانے والی قومیں مراد ہیں اس سے۔ یقتل الخنزیر،
اللہ سارے یورپ میں خنزیر کھایا جاتا ہے اور بدماشی عیاشی فحاشی پھیلائی جاتی ہے. یہ خنزیر کھانے والی قومیں، ان کی نسلیں اور فحاشی بے حیائی عریانی پھیلانے والے سلسلے، اور ان سب کی قیادت آج کن کے پاس ہے؟ کن کے پاس ہے؟ یورپ کے پاس. سارے یورپ مغرب کی قیادت امریکہ کے پاس. امریکہ کا یہ بش اور یہ ظالم سارے کے سارے، ان کی تہذیبیں، ان کے تمدن، ان کے کلچر، ان کے سلسلے، اور پھر ان پہ پھیلاؤ دنیا کے اندر. مشرق میں بھی جا کر سارا جاپان دیکھو خنزیر کھانے والا. مشرق اور مغرب میں یہ بے حیائی پھیلانے والی کو خنزیر کھانے والی ساری قومیں بے انتہا بے حیائی کے اوپر کمر بستہ ہے. ساری فحاشی بے حیائی ان کے ذریعے سے دنیا میں پھیل رہی ہے. یہ باقاعدہ ایک کلچر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقتل الخنزیر، عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کر دیں. خنزیر کے کلچر کا اور یہ سلسلے اور یہ سب کچھ ختم کر دیں گے. اور اس جہاد کی کامیابی کے بعد یہودیت کے خاتمے سے، صلیب کے خاتمے سے اور بے حیائی بے دینی کے خاتمے کے بعد دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ ہوگا. اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ساری زمین فساد سے، شر سے، ظلم سے، شرک سے، کفر سے بری ہوگی، اور اس جہاد کے نتیجے میں پوری اللہ کی زمین عدل سے، انصاف سے بھر جائے گی. اتنی خوشحالیاں عام ہو جائیں گی، کوئی بھوکا نہیں رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، دنیا میں امن و امان قائم ہوگا. اس عظیم جہاد کے ساتھ اس جہاد سے ملایا ہے. سبحان اللہ. جاؤ پڑھو شارحین کو اس حدیث کا بیان. اس اتنے بڑے جہاد کے ساتھ ملایا ہے. کس جہاد کو؟ ہندو کے خلاف. ہند کے اندر ہونے والے جہاد کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ملحمۃ الکبریٰ، اس بڑے جہاد کے ساتھ ملایا تاکہ اس کی عظمت دنیا کے سامنے واضح ہو جائے. اور اس کے اندر سبب کیا ہے؟ سبب ہندو کا شرک، ہندو کے عقیدے کی اس قدر خرابی. اللہ اکبر. سب سے بڑا ظلم دنیا میں شرک، سب سے بڑی خرابی کی بنیاد یہ شرک، اور اس شرک کے سب سے بڑے دنیا میں نمائندے ہندو. سب سے بڑے نمائندے دنیا کے اندر ہندو ہیں. قدیم دور سے لے کر اب تک اللہ کے رسول کے دور میں بھی سب سے بڑا شرک ان کے پاس ہی تھا. جاؤ حدیث کی کتابیں اٹھاؤ، ہند کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر فرمایا. اور فرمایا جو ہند میں جہاد کرے گا اس کا جہاد عام جہاد نہیں ہوگا، افضل ترین جہاد. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ہند کے اندر جہاد کی اتنی فضیلت بیان فرمائی، ہندو کے خلاف جہاد کی اتنی فضیلت بیان فرمائی. لوگوں یاد رکھو، اگر میری زندگی میں یہ جہاد کا دروازہ وہاں کھل گیا تو ابو ہریرہ بھاگ کر اس جہاد میں شامل ہوگا، میں اس جہاد میں لڑوں گا، اور اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے وہاں شہادت دے دی تو میں عام شہید نہیں ہوں گا، اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق میں افضل ترین شہید بنوں گا، افضل ترین شہداء میں شامل ہو جاؤں گا. کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہند میں شہید ہوگا وہ عام شہید نہیں ہوگا، وہ افضل ترین شہیدوں میں شامل ہوگا. اور فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا اور میں زندہ واپس پلٹ آیا تو میں دوزخ سے آزاد، انا ابو ہریرہ المحرر، میں دوزخ سے آزاد ابو ہریرہ بنتا ہوں. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وہاں جا کر جہاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے آزاد کر دے گا. میرے بھائیوں، اتنی فضیلت کس بنیاد پر کہ کفر زبردست ہے، شرک سب سے بڑا شرک ہے، ساری دنیا میں سمگل ہوا ہے. تو آؤ ذرا دیکھیں
ان خطبوں میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا آج ہمارے مسلمانوں کے اندر وہ شرک تو نہیں پایا جاتا؟ کیا وہ عقیدے تو نہیں پائے جاتے؟ میرے بھائیوں، آپ یقین رکھو، یہ عقیدے پائے جاتے ہیں۔ ماننا چاہیے، حوصلے سے بات کو سمجھنا چاہیے، اپنی غلطیوں کے ازالے کرنے چاہیے۔ انہوں نے کیا کہا؟ رام نے زمین آسمان سورج چاند ساری چیزیں پیدا کی، پیدا کرنے کے بعد اب بیٹھ کے صرف نگرانی کر رہا ہے اور کام دوسرے چلا رہے ہیں۔ یقین کریں، اس موضوع پر بڑی بڑی کتابیں ہمارے فلسفیوں نے لکھی اور ہمارے پڑھے لکھے لوگ یہ کتابیں پڑھتے ہیں۔ ابن سینا کو جا کے پڑھو، جس کو بڑا فلسفی قرار دیا جاتا ہے، اس نے یہی ظلم کیا ہوا ہے۔ یہ عقیدے یونانیوں سے لیے ہیں، ہندوؤں سے لیے ہیں، اور وہ عقیدے اپنی کتابوں میں لکھ لکھ کے مسلمانوں کے اندر صوفیاء کے ذریعے یہ عقیدے پھیلائے ہیں۔ آج وہی کتابیں آج کے صوفیاء پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، سلسلے چلتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ پیدا ضرور کرنے والا اللہ ہی ہے، سب کچھ پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے پیدا کر دیا۔ اب جو کچھ کائنات کے اندر ہو رہا ہے، جو کائنات کے اندر نظام چل رہا ہے، یہ جتنی تدبیر ہے، جو کچھ ہے، یہ اللہ نہیں چلا رہا، اللہ نہیں چلا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کام تقسیم کیے ہوئے ہیں، یہ خود چل رہا ہے۔ یہ کائنات کی گاڑی خود بخود چل رہی ہے، اور ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو سٹاپ کر دے گا، وہ قیامت کا دن ہوگا، اور اس سے پہلے اس نے ایک نظام سیٹ کر کے چلا دیا۔ اب یہ چل رہا ہے، اللہ نہیں چلا رہا۔ یہ عقیدے، ان کے اوپر کتابیں ہیں، فلسفے ہیں، اور یہی وجہ ہے، ان عقیدوں کی وجہ سے اللہ دیکھتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ کے حکم اذن سے سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ عقیدے کمزور ہوئے، اس عقیدے کی کمزوری کی وجہ سے بدعملی پیدا ہوئی، شرکیہ عقیدے مسلمانوں کے اندر آئے، یہ فلسفے مسلمانوں کے اندر انہوں نے جڑ پکڑی، اور پھر جس طرح ہندوؤں نے یہ عقیدے بنائے کہ بہت سارے اوتار ہیں، اب ان کے ذمے کام تقسیم ہے، وہ کام کر رہے ہیں، ایسے ہی مسلمانوں کے اندر یہ عقیدے موجود ہیں کہ بڑے بڑے بزرگ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کو بھی یہ اختیارات حاصل ہیں، تخلیق کے اختیار، تدبیر کے اختیار، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، اس سے جا کے مانگو یہ دیتا ہے، فلاں سے جا کے مانگو یہ دے دیتا ہے۔ یہ عقیدے گھڑے گئے، بنائے گئے، اور لوگوں نے ان عقیدوں کو اختیار کیا، اور ان کے ذریعے ایمان باللہ کمزور ہوا۔ ایمان باللہ کے کمزور تھے، پھر کوئی عمل دنیا میں باقی نہیں رہا، اور پھر اسی وجہ سے اختلافات کے سلسلے شروع ہوئے۔ تو آؤ میرے بھائیوں، ہم اس عقیدے کی نفی میں اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے کیا پیدا کرنے والا؟ اللہ۔ دیکھو یہیں سے یہ مصیبت نکلی، کیا؟ ارتقاء کے عقیدے، یہ فلسفیوں نے، صوفیاء نے یہ عقیدے مسلمانوں کے اندر پیدا کرنے کی کوششیں کی۔ یونانیوں نے، ہندوؤں نے جو باطل عقیدے اختیار کیے تھے، ارتقاء کا عقیدہ، پچھلے خطبے میں نے آپ کو بتایا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، یاد رکھنی چاہیے یہ باتیں میرے بھائیوں۔ یہ ایمانیات سے، عقائد سے متعلق باتیں ہیں، اس دور کی غلطیاں ہیں۔ میں نے بتایا تھا نا، ہمارے سکولوں میں، ہمارے کالجوں میں باقاعدہ وہ نصاب پڑھائے جاتے ہیں، پروفیسر پڑھانے والے، ہمارے طالب علم نصاب پڑھنے والے، جن کے اندر کیا لکھا گیا ہے؟ کائنات پیدا ایک حادثے کی بنیاد پر پیدا ہوئی ہے، حادثے کی بنیاد پر پیدا ہوئی ہے۔ ان ظالموں نے پھر آگے یہ تخلیق کے بارے میں یہ باطل عقیدے بنائے، کیا؟ ارتقاء، یہ تخلیق کا سلسلہ۔ پہلے جو ہے وہ پانی کے ساتھ زمین ملی، اور زمین اور پانی کے ملاپ سے کیڑے پیدا ہوئے، کیڑے، ان کیڑوں کے اندر سے پھر اس کو نمو ملتی رہی، ارتقاء ہوتا رہا، اور ہڈی والے جانور پیدا ہوئے، ہڈی والے جانوروں سے پھر وہ جانور، پھر آگے، اس طریقے سے کروڑوں سالوں میں یہ تخلیق کا سلسلہ ارتقاء کے ذریعے بڑھتا چلا گیا، مکمل ہوتا چلا گیا، اور پھر
سب سے اچھی شکل انسان نے اختیار کی. انسان سے پہلے بندر تھا، بندر کی دم گھس گئی اور اس بندر کی وجہ کے بعد پھر یہ شکل انسان کی اختیار کی گئی ہے. اب اس کے بعد ہو سکتا ہے یہ نظام اگر صحیح ہے، یہ ارتقاء کا عقیدہ اگر صحیح ہے، اگر سائنس کی کتابوں میں آج بھی پڑھایا جاتا ہے، میرے بھائیوں یہ سارے عقیدے ہمارے بچے پڑھتے ہیں، واللہ ان کے لباس کیوں بدل جاتے ہیں، ان کے چہروں سے داڑیاں کیوں غائب ہو جاتی ہیں، ان کے عقیدوں میں بگاڑ، سیکولرزم، یہ چیزیں کیوں پیدا ہو جاتی ہیں؟ یہ ایمان کی بنیاد ہی سے ایمانوں میں نہیں رہتی، بل اللہ کی بنیاد پر کیا باتیں ہیں؟ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. صرف ماں باپ کہتے تھے، کوئی مسجد میں جا کے سنا تھا اللہ ہے، ہمارے نوجوان بھی کہتے ہیں اللہ ہے، ہم مسلمان ہیں، ماں باپ مسلمان تھے. اس کی عقیدے کی بنیاد پر اسلام کیا ہے، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ آج ہمارا نوجوان یہ نہیں سمجھتا، اس کو تربیت یہ دی گئی ہے، اس کی سوچیں یہ پختہ کی گئی ہیں. کائنات حادثے کی پیداوار ہے اور ارتقاء کا نظام تخلیق میں جاری و ساری ہے. خود بخود ارتقائی منازل یہ چیزیں طے کرتی چلی جا رہی ہیں، شکلیں تبدیل کرتی چلی جا رہی ہیں، اور بدلتی بدلتی انسان کی شکل اعلیٰ ترین شکل ہے جو اس وقت دنیا میں نظر آتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کل یہ شکل بھی بگڑ سکتی ہے. کروڑوں سالوں سے یہ ارتقاء کا سلسلہ چل رہا ہے، اب چلے گا پتہ نہیں کتنے کروڑوں سال چلے گا. اس سے آخرت کی نفی، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی نفی، ہر چیز کی نفی ہوتی چلی جاتی ہے، بنیادیں ہل جاتی ہیں. بتائیے وہ نوجوان کس طریقے سے صحیح عقیدے کے حامل ہوں گے؟ کیسے اسلام کے اعمال اخلاق ان کو سمجھائے جا سکتے ہیں؟ آج ہمارے فلسفی پہ ہاں یہ کتابیں، ہمارے طالب علم ان چیزوں کو پڑھے، ہمارے پروفیسر ان کو پڑھائیں، ان کے اوپر پی ایچ ڈی کی جائے اور تحقیقات کر کے آج یہ تعلیم کے نظام دنیا میں چلیں. یہ کہاں چل رہا ہے؟ مسلمان ملکوں کے اندر. پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں، ہندوستان کی بات نہیں کر رہا. یہ پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے. بندر سے انسان بنانا، ارتقاء، اس کی بنیاد پر تخلیق کے نظام کو چلانا، سمجھانا، پڑھانا، تربیت کرنا، نسلیں ان بنیادوں پر، ان ایمانوں پر تیار کرنا. میرے عزیز بھائیوں، واللہ سخت نفی کی ضرورت ہے. آج ان کے اوپر کوڑے لگانے کی ضرورت ہے، ان باطل نظریات کو توڑنے کی ضرورت ہے اور صحیح عقیدے پیش کر کے بنیادوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائی بنیاد سے ہی معاملہ غلط ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ خلق السماوات والارض بالحق. آسمانوں کو، زمین کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. اور فرمایا کہ ہم نے کوئی کھیل تماشا نہیں بنایا، حق کے ساتھ ایک حقیقت کے طور پہ اس کو بنایا. پھر وسخر الشمس والقمر، سورج چاند کی تسخیر، اس کے نظام کا چلانا. یقدر اللیل علی النہار ویقدر النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی الا هو العزیز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك. اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے. لوگوں میرے پہچاننے میں غلطی نہ کرنا. جس اللہ نے زمین و آسمان بنائے، دن رات سورج چاند کے سارے نظام بنائے چلائے، فرمایا خلقکم من نفس واحدۃ، ایک طرف اپنے کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھانے والا نصاب، اور پھر اللہ تعالیٰ کا قرآن دیکھو، فرق نکالو. فرمایا خلقکم من نفس واحدۃ، اللہ تعالیٰ نے تم سب کو آدم سے پیدا کیا. ثم جعل منها زوجها، آدم سے ہی اس کی بیوی کو پیدا کیا.
پہلے آدم کو پیدا کیا، ارتقا نہیں، بندر کی دم کھس گئی انسان بن گیا نہیں، خلقکم من نفس واحدۃ، اللہ کہتا ہے سب سے پہلے میں نے ایک انسان پیدا کیا، ایک انسان پیدا کیا، اور وہ انسان پیدا کرنے کے بعد پھر جعل منہا زوجہا، اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، اب لوگوں کو مسئلہ سمجھ نہیں آتا، آدم سے حوا کیسے نکل آئی، مرد سے عورت کیسے نکل آئی، اور اگر تم نے نکالنی ہوتی تو بڑا مشکل تھا، پر تم نے نہیں، یہ سب کچھ اللہ نے کیا، تمہاری لیبارٹریوں میں یہ کام نہیں ہوا، تمہیں بڑا مشکل نظر آتا ہے، تم نے نہیں۔ فرمایا ثم جعل منہا زوجہا، آدم سے اس کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے نکالا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی بائیں پسلی سے اس کی بیوی حوا کو پیدا کیا۔ یہ عورت بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کے ساتھ نرمی اختیار کیا کرو، سختی نہ اختیار کیا کرو، ٹوٹ جاتی ہے، یہ سیدھی نہیں ہوتی، یہ ٹوٹ سکتی ہے، سیدھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا اس کے اندر خم رکھا ہے، اس کی تخلیق پیدائش میں جو کمزوریاں رکھی ہیں وہ بیان کرتی ہیں، اور مرد کو پابند بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ سمجھا دیا کہ عورتوں کے معاملے میں نرمی کیا کرو، نرمی کیا کرو، ان کو سمجھاؤ، اخلاق سے، اچھے طریقے سے، نرمی سے بات منوانے کی کوشش کیا کرو، سختی نہ کیا کرو، یہ ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی نے سمجھایا، شریعت بیان کرنے والوں نے تخلیق کی بنیاد بیان کی اور مسئلہ سمجھایا۔ ثم جعل منہا زوجہا، سبحان اللہ، اور پھر اس کے بعد اس کی بیوی کو نکال کے بنا کے مرد اور عورت سے وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، تمام انسان دنیا میں کتنے پھیلے ہوئے ہیں، جتنی قومیں ہیں، یہ گورے ہیں، کالے ہیں، کوئی زبان بولنے والے ہیں، کسی علاقے میں رہنے والے ہیں، فرمایا یہ سب کے سب ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ تصور ارتقاء والا کوئی نہیں۔ خلق من کل زوجین اثنین، اور فرمایا جتنے پرندے نظر آتے ہیں، جتنے جانور نظر آتے ہیں، اور جو بھی مخلوقات تمہیں چلنے والی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، تین قسم کی مخلوقات ہیں چلنے والی، حرکت کرنے والی۔ فرمایا جو پیٹ کے بل چلتی ہیں، دو پیروں پر چلتی ہیں، چار پیروں پر چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سب کو ہم نے کیسے پیدا کیا، کیسے پیدا کیا؟ خلقنا من کل زوجین اثنین، ہر چیز کا پہلے جوڑا جوڑا بنایا، ہر چیز کا نر مادہ بنایا، اور اس نر مادے سے من کل زوجین اثنین، ہر چیز کا نر مادہ ابتدا میں ہم نے بنایا، اور پھر اس کی نسل سے آگے سلسلہ چلایا، پرندوں کا الگ چلایا، ہر نسل کو الگ چلایا، جانوروں کو الگ چلایا، ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے چلایا۔ اور یہ ظالم کہتے ہیں خود بخود چل رہا ہے، ارتقاء کے ساتھ چل رہا ہے، شکلیں بدل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کا جوڑا پیدا کر کے ان کی نسل کو دنیا میں ہم نے آگے چلایا۔ بنیادی فرق ہے، عقیدے کا فرق ہے، سمجھو میرے بھائیوں، سمجھو۔ اللہ اکبر۔ ہندو کیا کہتا ہے؟ ہندو کہتا ہے بس یہ ٹرانس مائگریشن، یہ تناسخ کا سلسلہ چلتا ہے، تناسخ کا، روحیں شکلیں بدلتی ہیں، روحیں شکلیں بدلتی ہیں۔ روح کے بارے میں انہوں نے فلسفہ بنایا، مسلمانوں نے وہ فلسفے بنائے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے میرے نبی، لوگ روح کے مسئلے میں جھگڑتے ہیں اور تخلیق کی بنیاد پر غلط عقیدے اختیار کرتے ہیں، جاؤ ان کو بتا دو قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح صرف میرے رب کے حکم کا نام۔ روح کیا چیز ہے؟ اور تم نے اس کو فلسفے میں کیا کیا بنا دیا؟
قل الروح من امر ربی، جاؤ تلاش کرو انسان کے جسم کے اندر روح کہاں ہے، کہاں ہے؟ فرمایا من امر ربی، اللہ کا حکم ہوتا ہے، بندہ بولتا ہے، سانس لیتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، چلتا ہے، حرکت کرتا ہے، اس کے قوا کام کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، زندگی کا حکم آتا ہے، زندہ ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ مارنے کا حکم بھیج دیتا، مر جاتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ ہاتھ حرکت کرتا ہے، ہر چیز، ہر حرکت اس کی ختم۔ قل الروح من امر ربی، یہ روح میرے رب کے حکم کا نام ہے۔ کتنی سادہ باتیں، واللہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ یہ باطل حادثے کی پیداوار دنیا، ارتقاء کے نظام، خود بخود چلنے والا نظام، کائنات کی حرکت، فرمایا نہیں نہیں، پیدا بھی کرنے والا اللہ، یدبر الامر من السماء الى الارض، فرمایا پھر کائنات کا نظام چلانے والا بھی اللہ، آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین کی گہرائیوں تک جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے، حرکت ہوتی ہے، چیزیں اگتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، ہر چیز جو ہے کیا ہوتی ہے، کیا ہے، سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یخرج نباتہ باذن ربہ، کوئی کمپل نہیں اگتی مگر رب کے حکم سے۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، فرمایا جو بیج اگتا ہے ہر بیج رب کے حکم سے اگتا ہے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، جس کو اللہ نہیں اگانا چاہتا اللہ اس کو نہیں اگاتا، جس کو اگاتا ہے اگا دیتا ہے۔ فرمایا ہر چیز اللہ کے حکم سے، لا تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ہر حرکت کائنات میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کے ارادے سے، اس کی مشیت سے، ہر چیز اس کے حکم سے ہو رہی ہے۔ پیدا بھی اس نے کیا، ہر چیز کی ابتدا اس نے کی اور اس کو آگے چلایا۔ نظام بھی چلانے والا وہ، اور مالک، سارے اختیارات کا مالک بھی اللہ۔ نہ اس نے تخلیق میں اپنا کسی کو شریک بنایا، نہ نظام چلانے میں اللہ نے اپنا کسی کو شریک بنایا۔ اللہ اکبر۔ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، یہ پانی سے، پانی کے قطرے سے بچہ پیدا کر دینا اور اس کو سننے والا، دیکھنے والا، باصلاحیت بنا دینا۔ فرمایا انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، ماں کے پیٹ میں اس کی آنکھیں کس نے بنائی، ماں کے پیٹ میں اس کے کان کس نے بنائے، اور سننے والا، دیکھنے والا، صلاحیتوں والا کس نے بنایا، کس نے بنایا؟ دنیا میں ہے تمہارے پاس کوئی لیبارٹری کہ جس کے اندر یہ سب کچھ تم پیدا کر سکو؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، ہے کوئی؟ چیلنج ہے رب العالمین کا۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ بھائیو قرآن کو سمجھو، واللہ اپنے عقیدے کی ہمیں اصلاح کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ جو میں آج باتیں کہہ رہا ہوں، آئندہ خطبوں میں اس سے آگے بنیاد مضبوط کر کے پھر آگے کیا چلتا ہے، قوتیں کیسے بنتی ہیں، انشاءاللہ وہ عرض کروں گا۔ قرآن کا بیان، قرآن کا انداز، اس کا اسلوب دعوت۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں مثال سے سمجھاتا ہے، ذرا غور سے سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سمجھنے کی اہلیت دی ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، جن کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ یہ پیدا کرتے ہیں، ان کے پاس اختیارات ہیں، یہ اختیارات کے مالک ہیں، یہ نظام چلانے والے ہیں، فرمایا ان سب کو اکٹھا کر لو، سب کو اکٹھا کرو، سب ماہرین اکٹھے ہو جاؤ۔ لن یخلقوا ذبابا، یہ سارے اکٹھے ہو کر ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، سارے اکٹھے ہو جائیں ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، بڑی کوشش ہو رہی ہے اس وقت یورپ میں، امریکہ میں، جگہ جگہ سائنس اس انتہا پہ پہنچ چکی ہے، ترقی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی کمال تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم پھر انسان کی شکل بھی بنا کے دکھا دیں۔
کبھی کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں، کبھی کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں، نئے سے نئے طریقے، نئے سے نئے طریقے. خربوں ڈالر ان ظالموں نے خربوں خرچ کر دیے. اللہ اکبر. ہمیں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں مسلمانوں کو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ خربوں قدموں خرچ کر کے بھی تم اسی نتیجے پر پہنچو گے. آؤ میرے قرآن سے سمجھ لو، لن یخلقوا ذبابا، تم سارے مل کر مکھی بھی نہیں بنا سکتے. تم مکھی بھی نہیں بنا سکتے. سبحان اللہ. اور اگلے آیت کا اگلا حصہ، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. فرمائے یہ سارے جن کو خدائی کے اختیارات دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شامل کیا جاتا ہے، فرمائے یہ سارے اکٹھے ہو جائیں، ان کے سامنے کھانا رکھ دو، یہ کھانے پہ بیٹھ جائیں، اور اللہ کی پیدا کی ہوئی مکھی ان کے کھانے سے ایک ذرہ اڑا لے، لا یستنقذوہ منہ، سارے پیچھے بھاگ پڑے، اس سے وہ ذرہ نہیں چھڑا سکتے. اللہ کہتا ہے جاؤ ان کو کہو میرا چیلنج قبول کرو، جاؤ میری پیدا کی ہوئی مکھی سے وہ ذرہ چھڑا کر دکھاؤ. لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب. سبحان اللہ. ضعف الطالب، یہ مانگنے والے، طلب کرنے والے، مرادیں مانگنے والے، عقیدے گھڑنے والے، یہ فلاں یہ دے رہا ہے، فلاں یہ دے رہا ہے، فلاں ان اختیارات کا مالک، یہ سارے طالب بھی کمزور، اور مطلوب یہ بڑے بڑے جن کو بزرگ مانا، اختیارات کے مالک مانا، پیدا کرنے والے تسلیم کیا، اختیارات لے کر دنیا کے نظام چلانے والے مانا، فرمایا وہ بھی کمزور، یہ بھی کمزور، یہ بات سمجھنے میں کمزور، وہ مرادیں دینے میں کمزور. وما قدر اللہ حق قدرہ، ان سب نے اپنے اللہ کی قدر کو نہیں پہچانے والا، نہیں پہچانا انہوں نے. وہ دینے والا خالق، وہ رازق، وہ سب کچھ دینے والا، وہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے نہیں پہچانا. وما قدر اللہ حق قدرہ. اور حقیقت ہے میرے بھائیوں، مسلمانوں نے اپنے اللہ کو نہیں پہچانا، نہیں پہچانا. فرمایا جاؤ ذرا جا کر ہمارے چیلنج قبول کرو. افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. یہ کاشت کرتے ہو تم، پودے اگانے کے لیے بیج ڈالتے ہو، فصلیں بونے کے لیے تم بیج ڈالتے ہو. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس بیج کے اندر سے درخت ہے کوئی نکالنے والا اور ہم نکالتے ہیں یا تم نکالتے ہو؟ آؤ ذرا یہ چیلنج قبول کرو، ایک ذرہ اگا کر ذرا دکھاؤ اپنے نظام کے تحت. فرمایا تم نہیں کر سکتے، جاؤ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. افرأیتم ما تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. پانی پیتے ہو اور پانیوں پر جھگڑتے ہو، لڑتے ہو، پانیوں پر لڑتے ہو. اس کو کتنا اہم جانتے ہو، لیکن تمہیں پتا ہے یہ پانی آتا کہاں سے ہے؟ کہاں سے آتا ہے؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون حتی اذا قلت سحابا ثقالا سقناہ لبلد میت. فرمایا دیکھو نظام ہمارا، ہم سمندروں سے پانی کو اٹھاتے ہیں، ہم سمندروں سے پانی کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کر بھاپ بنا کر قلت سحابا ثقالا، اس کو بادل کی شکل دیتے ہیں، اس کو بادل کی شکل دے کر سقناہ لبلد میت. کہاں پانی کی ضرورت ہے، کہاں بارش کی ضرورت ہے، ہم بادلوں کو چلا کر بھرے ہوئے پانیوں کو لے جا کر ہم وہاں بارشیں برساتے ہیں. پھر بارشیں برسانے کے بعد وہاں سے مردہ زمین کو زندہ کر کے ان سے فصلیں اگاتے ہیں. فرمایا دیکھو ہمارا یہ نظام دیکھو. ہے کوئی؟ انتم انزلتموہ من المزن، ہے کوئی یہ سارا بارشوں کا نظام بنانے والا، چلانے والا؟ نہیں. بہت غلط فہمی میں ہو، بہت کم علمی، بے علمی، جہالت غلطیاں کر کے تم نے سارے نظام بگاڑ کے رکھ دیے. فرمایا یہ سارا کچھ اللہ کرتا ہے، اکیلا رب کرتا ہے، اور یہ سارا ہی نظام چلاتا ہے
پیدا بھی وہ کرنے والا، نظام بھی وہ چلانے والا، ہر حرکت اس کی طرف سے، ارادہ اس کا، مشیت اس کی، جو کچھ ہو رہا ہے اس کی طرف سے، کوئی اس کے ارادے کو نہیں بدل سکتا، کوئی اس کے نظام کو نہیں بدل سکتا، یہ سارے کا سارا نظام اس کا، مالک بھی وہ اکیلا، اختیارات میں بھی کسی کو اس نے شریک نہیں بنایا۔ میرے بھائی اور کسی کی بات کیا؟ فرمایا اے میرے نبی ذرا مسئلہ سمجھا دو، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ یہ قرآن ہے میرے بھائیو، یہ قرآن ہے، قرآن پڑھو سورہ آراف، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ یہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، اللہ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے، قرآن میں اللہ کلام بیان کر رہا ہے۔ فرمایا اے میرے نبی یہ مسئلہ سمجھا دو تاکہ لوگوں کی غلط فہمیاں ختم ہو جائیں کہ اللہ نے اختیارات تقسیم کیے ہیں۔ اگر اللہ نے اختیارات تقسیم کرنے ہوتے تو سب سے زیادہ اختیار اللہ اپنے آخری نبی کو دیتا، سب سے زیادہ اختیارات کا مالک کن کو بناتا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک بناتا۔ لیکن فرمایا جاؤ میرے نبی ان کو سمجھا دو، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں تو اپنی جان کے نفع اور نقصان کا بھی مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، میرے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ میں اپنی طرف سے خود کچھ کر لوں، نقصان سے بچنا چاہوں، نفع حاصل کرنا چاہوں، میں خود چاہوں کر لوں، میں نہیں کر سکتا۔ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ لوگوں اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں ساری خیر بھلائیاں سب جمع کرتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے دنیا میں کوئی تکلیف نہ آتی، میں اپنے ساتھیوں کو دنیا میں تکلیف نہ آنے دیتا۔ لیکن دیکھو میں اللہ کا نبی دنیا میں سب سے زیادہ دکھ اٹھائے تو میں نے اٹھائے، سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھانے والا اللہ کا نبی۔ وما مسنی السوء، مجھے کوئی تکلیف نہ آتی، ساری خیر بلائیاں کامیابیاں میں حاصل کرتا سب، لیکن میرے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مسئلہ سمجھا دو، لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی نہ رہ جائے، فلاں اختیار کا مالک، فلاں اختیار کا مالک، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے۔ اور ہندوؤں ظالموں نے باقاعدہ نمبر لگائے ہوئے ہیں، یہ اتنے ہارس پاور کا رب ہے، یہ جناب اتنی قوت کا رب ہے، یہ فلاں کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، اس کے ذمہ فلاں کام ہے، اس کے ذمہ فلاں کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے قرآن میں واضح کر دیا کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، نہ اس کے تخلیق میں کوئی شریک ہے، نہ نظام چلانے میں کوئی شریک ہے، نہ اللہ کو کس کی ضرورت ہے، وہ محتاج ہی نہیں ہے کسی کا۔ اللہ الصمد قل هو اللہ احد، سبحان اللہ، قل هو اللہ احد۔ اے نبی یہ مسئلہ سمجھا دو، سمجھا دو۔ یہ سورہ اخلاص ہے، قرآن کا خلاصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 مرتبہ سورت پڑھ لے اس کو پورے قرآن کی تلاوت کا اجر ملتا ہے۔ اتنی بڑی سورت، کیا بیان ہے اس کے اندر، خلاصہ ہے قرآن کا، پورے قرآن کی دعوت کا۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، احد۔ احد، احد وہ لفظ ہے جس میں نہ کوئی جمع ہو سکتا ہو، عدد بھی ایسا ہے جس میں نہ جمع ہو سکتا ہے نہ اس کے اندر سے نفی ہو سکتی، وہ احد ہے۔ اللہ تعالیٰ احد ہے، نہ اس میں سے کچھ نکلے گا، نہ اس کے ساتھ کوئی شامل ہوگا، لم یلد ولم یولد۔ اللہ الصمد، اللہ محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں، کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور تمہیں ضرورت ہے قدم قدم پر، اللہ کو ضرورت کسی کی ہے ہی نہیں، وہ صمد ہے، وہ صمد۔ اللہ اکبر، یہ عقیدے میرے بھائیوں، یہ ہے ربوبیت، یہ ہے اللہ پر ایمان ربوبیت کے اعتبار سے۔ انشاءاللہ اگلا خطبہ ہوگا الوہیت کا۔ یہ توحید کا حصہ مکے والے مانتے تھے، سارے مانتے ہیں۔ جھگڑا کہاں سے شروع ہوتا ہے اور وہ جھگڑے کا حل کیسے ہوتا ہے، وہ الوہیت کا مسئلہ ہے۔ انشاءاللہ اگلے خطبے میں اللہ کی توفیق سے آپ وہ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق۔ وآخر دعوانا
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بھائیو، ایک اہم اعلان ہے، یہ اوپر بینر بھی لکھا ہوا ہے کہ انشاءاللہ تربیت حج کورس شروع ہو رہا ہے آج سے. یہ 3 کورس چلیں گے، یہ اس ہفتے بھی، اس سے اگلے ہفتے بھی، انشاءاللہ اس سے اگلے ہفتے 3 کورس مرتب کیے گئے ہیں. اور یہ آج مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ یہ شروع ہوگا، جمعہ ہفتہ اتوار. اور بھائیوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ باقاعدہ سلائیڈوں کے ساتھ پورا منظر سامنے دکھا کے ایک ایک چیز کو سمجھایا جائے. سچی بات ہے کہ حج کرنے میں ہمارے لوگ بہت بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، بہت بڑی بڑی. میں نے حج کیا تو ہمارے پاکستانی، وہ بھی ایک گروپ تھا وہاں موجود. اللہ اکبر، یہ غلطی بتاتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے. امام حج نے خطبے کے اندر پورا حج کا طریقہ بیان کر دیا، لیکن ہمارے بیچارے عربی کہاں سمجھتے ہیں لوگ. انہوں نے کیا بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو آپ نے ظہر کی نماز عصر کے ساتھ، عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں ملا کر یہاں پڑھی ہے، اور ہم بھی اکٹھی یہاں نمازیں پڑھیں گے. یہ مسجد نمرہ میں خطبہ ہوتا ہے، وہیں نمازیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. ظہر کے وقت میں عصر کی نماز کو شامل کر کے دونوں نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں. اور پھر حکم یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سورج کے غروب ہونے تک میدان عرفات میں ٹھہرنا ہے. جو غروب ہونے سے پہلے عرفات سے نکل جاتا ہے اس کا حج ضائع ہو جاتا ہے، تو وہاں ٹھہرنا ضروری ہے. دعائیں کرنا، ذکر کرنا حج کا سب سے بڑا رکن ہے، وقوف عرفہ. اور حکم یہ ہے کہ وہاں جب سورج غروب ہو جائے تو نماز مغرب وہاں نہیں پڑھنی. یہ حکم ہے. نماز مغرب کہاں پڑھنی ہے؟ مزدلفہ میں جا کے، مزدلفہ میں جا کے مغرب کی نماز کو عشاء کے وقت میں شامل کر کے دونوں نمازوں کو اکٹھا کرنا اللہ کے نبی کا حکم ہے. سب حدیثوں کے اندر موجود ہے، امام حج نے خطبے میں بھی بیان کیا. لیکن ایک پاکستانی گروپ حج کر رہا تھا، تو جب مغرب کی نماز کا وقت ہوا، ادھر سے اعلان ہوا سورج کے غروب ہونے کا بھی، نکلو اب عرفات سے. تو جناب جگہ جگہ میں نے خود دیکھا، یہاں بھی ایک ٹولی نماز پڑھ رہی ہے، وہاں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں بھی نماز پڑھ رہے ہیں. بھائی تم کیوں پڑھ رہے ہو اللہ کے بندو؟ وہ جی نماز کا وقت ہو گیا. نماز کا اللہ کے بندو، اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھنی. وہ جی جب وقت ہو گیا تو پھر کیوں نہیں پڑھنی؟ یہ ہے کہ لوگوں کو مسائل کا علم ہی نہیں ہوتا اور نہ بیان کیے جاتے ہیں. جو کتابیں چھپتی ہیں ان کے اندر بھی یہ مسائل عموماً بیان نہیں کیے جاتے. تو بہت ضروری ہے میرے بھائیوں کہ ہم تمام مسائل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں. اتنا پیسہ بھی لگے، 1.25 لاکھ روپیہ لگا کر لوگ آج حج کو جائیں اور پھر صحیح رکن ادا نہ کریں، صحیح طریقہ اختیار نہ کریں، کتنا نقصان کی بات ہے. تو حج ضائع ہو جائے، اللہ معاف کرے، بہت ہی بڑے نقصان کا مسئلہ ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے سارے بھائی ماشاءاللہ آپ کے علاقوں میں لوگ حج کو جائیں گے، حج فلائٹیں عنقریب شروع ہونے والی ہیں. تو یہ جو 3 کورس رکھے گئے ہیں، آپ بھائی کوشش کریں اپنے عزیزوں کو، جو بھی حج پہ جانے والے دوست احباب کو توجہ دلائیں. انشاءاللہ آج مغرب کی نماز سے اللہ کے فضل سے یہ کورس شروع ہوں گے. 3 کورس ہیں، کوشش کریں گے کہ ان میں سارا معاملہ کور ہو جائے اور ہر کورس میں مکمل طریقہ جو ہے وہ بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الجهاد والمجاهدين،
اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم واحفظهم اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأنزل السكينة في قلوبهم وأيدهم بروح القدس ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين